أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. انشاءاللہ بعد میں ٹھیک ہے، ٹائم تو بھائی عبداللہ صاحب جو ہے وہ کیوں پہ گئے گرو، وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا شاید. جی بتا رہے ہیں، جی بتا رہے ہیں انہوں نے. جی بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 102 ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون. کہ اب یہ سورہ یوسف میں ایک نئے موڑ پر آ گئے ہیں. کہانی تقریباً جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور اب اس کہانی سے متعلق خداوند تعالیٰ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ کو بتا رہا ہے اور اس کی وضاحت فرما رہا ہے خداوند تعالیٰ. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں. نوحی علیک، جو ہم نے آپ کو بتائیں، آپ کی طرف وحی کی. وما کنت لدیہم، اے میرے پیارے محمد آپ ان کے پاس نہیں تھے. اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے مل کر سازش کی. وہم یمکرون، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف مکر کر رہے تھے. آپ اس وقت نہیں تھے. یہاں پر اس آیت سے چند نکات نکلتے ہیں. پہلا نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو انبیاء کے پاس علم ہے غیب کا، وہ وحی کے ذریعے یعنی اللہ کی طرف سے ہے اور ہے ان کے پاس. یہ آیت بتا رہی ہے ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو نوحی علیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انبیاء کے پاس جو علم غیب ہے وہ ان کا اپنا نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے نہیں ہے، بلکہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے. پس خدا کا علم غیب اور انبیاء کا جو علم غیب ہے اس میں دو فرق ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ خدا کا کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، انبیاء کا دیا ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ خدا کا جو علم غیب ہے وہ علم غیب ابسولوٹلی ہے، لامحدود ہے، لیکن انبیاء کا جو علم غیب ہے وہ محدود ہے. یہ آیت بھی بتا رہی ہے ذالک من انباء الغیب، یہ جو خبر آپ کو ہم نے دی ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ غیب کی خبریں انلمیٹڈ ہیں، جن میں سے کچھ خدا نے اپنے نبیوں کو دی ہیں. پس یہ آیت اس چیز کو وضاحت کر رہی. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم، آیت کا دوسرا حصہ بتا رہا ہے کہ دنیا ساری آپ کے خلاف ہو جائے نا، پلاننگ کرے، سازش کرے، آپ کے خلاف متحد ہو جائے، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی جب اللہ آپ کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی بھائیوں نے اسی طرح کیا. یوسف اکیلے ہیں، سارے بھائی ایک طرف ہیں، لیکن کیونکہ اللہ ان کے ساتھ تھا کامیابی آخر میں خداوند تعالیٰ نے ان کو دی. اور ایک نقطہ اور اس آیت سے نکلتا ہے، دیکھیں نا یہاں پر ایک لمبی داستان نکلی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی. بھائیوں نے سازش کی، گھر سے لے گئے، کنویں میں ڈال دیا، قافلہ آ کر لے گیا، بکے، دربار میں گئے، جیل میں چلے گئے. لیکن اس پوری کہانی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے خلاف سازش کرے لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہاں پر بھی پوری کہانی گزری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ اس کہانی کا مرکزی نقطہ یہ تھا، اور اس نقطے کو تکرار ہونا چاہیے. آپ بھی کوشش کریں کہ جب کوئی ایک داستان بیان کر رہے ہیں تو اس میں مرکزی نقطے کی طرف نشاندہی کریں اور اس سے حاصل شدہ درس آپ جو ہے وہ اس کو بیان کریں. یہاں پر بھی حاصل شدہ درس یہ تھا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. اس کے خلاف پوری دنیا جمع ہو جائے، کتنا اجماع نہ کر لے، وہ دنیا ناکام ہو جائے گی، وہ کامیاب رہے. جس طرح اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہو، کتنی جنگیں مسلط کی گئی، جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ ناروان، امام حسن کو زہر دیا گیا، جنازے پر تیر چلے. لیکن آج نام کس کا؟ اہل بیت کا. نام کس کا؟ امام حسین کا. نام کس کا؟ امام حسن کا.
وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیے، زیادتی کی، خود مٹ کے آل بیت کا نام باقی ہے۔ بس انسان کوشش کرے وہاں لو لگائے، اس ہستی سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھے کہ جس سے جڑنے میں کامیابی ہے، جس کے ساتھ رہنے میں کامیابی ہے، جس کو فالو کرنے میں کامیابی ہے۔ اب خداوندہ تعالی اس داستان سے نصیحت بتاتے ہوئے آگے جو ہے آیت کو بڑھاتا ہے، وَمَا أَكْثَرَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے میرا نبی، جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے اس طرح آپ کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے۔ ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ کتنی کوشش کریں، کتنی تگ و دو کریں، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی خداوندہ تعالیٰ اپنے نبی کو حوصلہ دے رہا ہے، یعنی بتا رہا ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اکثر ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ نے اپنی سٹرگل، اپنی کوشش چھوڑنی نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا۔ وہ ماں اکثر، اور یہ دیکھنا، اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ اکثریت کہاں ہے، دیکھنا ہے کہ حق والے کتنے ہیں۔ اسلام میں کیا ہے؟ کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں ہے۔ 72 تھے، 30,000 پر حاوی ہو گئے۔ رسول اللہ جب ہجرت کر رہے تھے مکہ سے مدینے کی طرف تو چند لوگ مسلمان تھے، لیکن رسول اللہ مایوس نہیں ہوئے۔ جنگ بدر میں 313 ہیں 1000 کے مقابلے میں، جنگ احد میں 700 ہیں 3000 کے مقابلے میں، جنگ خندق میں 3000 ہیں 10,000 کے مقابلے میں، لیکن رسول اللہ مایوس نہیں ہوئے اور اپنے مشن کو نے آگے بڑھایا۔ اور یہ آیت یہ بتا رہی ہے وما اکثر الناس لو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں کہ آپ کتنی کوشش کریں۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کا کام ہے کوشش کرنا، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو حرص ہوتا تھا، لالچ ہوتی تھی کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دین پر آ جائیں، شریعت پر آ جائیں، جہنم میں محفوظ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر لالچ بری نہیں ہے، لالچ پیسے کی بری ہے، مقام کی بری ہے، شہرت کی لالچ بری ہے، لیکن عبادت میں لالچ کرنا برا کام نہیں ہے، نیک کام میں لالچ کرنا برا کام نہیں ہے، اچھے اخلاق کو پیش کرنے میں لالچ کرنا یہ اس میں برائی نہیں پائی جاتی۔ میں کل عرض کر رہا تھا جمعے کے خطبے میں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر بری ہیں، لیکن آپ ان کو مثبت اور تعمیری عنوان سے لے سکتے ہیں۔ مثلا لالچ بری ہے لیکن اچھے کام کے لیے کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح غصہ کرنا برا کام ہے، لیکن غصہ حق پر کرنا، غصہ شریعت کے لیے کرنا، غصہ دین کے لیے کرنا، غصہ شیطان کے خلاف کرنا، برے لوگوں کے خلاف کرنا کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں قانون کی خلاف ورزی ہو وہاں غصہ کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر جو کوالٹی ہیں ان کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک چھری ہے، وہ غلط کام کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، وہ چھری ایک آدمی کو بچا بھی سکتی ہے، ایک آدمی کو مار بھی سکتی ہے، اس سے اس کا برتھ ڈے کا کیک بھی کاٹا جا سکتا ہے، اس کی کسی نسیں بھی کاٹی جا سکتی ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے ڈیپینڈ کرنے پر ثواب اور جو ہے وہ عذاب ہوگا، اور آپ کو اجر ملے گا یا آپ کو گناہ ملے گا۔ اور اسی جو ہے وہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کریں آپ۔ لوگ اکثریت کیا کہہ رہی ہے، اکثریت کس طرف جا رہی ہے، ان کا پروپیگنڈا کیا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ بات حق ہے، حقیقت ہے، خداوند تعالیٰ کے مشن کے مطابق ہے، تو آپ نے اس کو فالو کرنا ہے۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی آپ ان سے کوئی اجر نہیں مانگتے، مگر یہ کہ یہ قرآن ذکر اور یاد دہانی ہے کس کے لیے؟ عالمین کے لیے۔ یعنی یہ آیت ہمیں ایک بتا رہی ہے کہ یہ جو انبیاء تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، یہ تبلیغ پر لوگوں سے اجر نہیں مانگتے تھے۔ یہاں سے پہلا یہ نقطہ نکلتا ہے کہ تبلیغ کے لیے آپ اجر مانگ نہیں سکتے لیکن لے سکتے ہیں، یہ دو چیزیں مختلف ہیں۔ یعنی آپ مجلس پڑھنے کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو لے سکتے ہیں۔ اور لینے میں انبیاء نے، اوصیاء نے تحفے تحائف لیے ہیں، لوگوں نے مختلف حوالے سے
کوئی ہدیہ دیا ہے تو اس کو قبول کر لی، لیکن آپ اس کے لیے فکس نہیں کر سکتے، اس کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، اس کے لیے اس کو ایک خاص دائرے میں انداز میں محدود نہیں کر سکتے۔ بس خدا کے راستے میں تبلیغ کے حوالے سے ڈیمانڈ کرنا جائز نہیں، اور قرآن میں یہ ڈیمانڈ کرنے کو کہا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی آیات کو بیچ رہے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ یہ لوگ امام حسین کے خون کو بیچ رہے ہیں، اس طرح قرآن نے کہا یہ قرآن کی آیات کو بیچ رہے ہیں، یعنی قرآن کی آیات کو بیچنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے حتیٰ یہ کہا گیا کہ واجب عمل پر تو جائز نہیں ہے کہ آپ کوئی اجرت مقرر کریں۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھایا ہے، آپ اس کے پیسے نہیں لے سکتے، ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کیا کہ غسل دیے میت کو، اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے۔ کفن دیا، اس کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ واجب کفائی ہے، اور واجب پر آپ پیسے نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ایک آلریڈی ایک ڈیوٹی کے آپ پیسے لے رہے ہیں اور پھر اس کی دوبارہ ڈیمانڈ کریں آپ، وہ جو جائز نہیں ہے، مناسب نہیں۔ اور اب یہ کہا گیا کہ قرآن ذکر ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے عالمین کے لیے۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی۔ اب سوال ہی پیدا تھا قرآن کس طرح ذکر ہے، کس طرح یاد دہانی ہے؟ یہ خدا کی صفات کی یاد دہانی ہے، خدا کی نعمتوں کی یاد دہانی ہے، اس میں پائی جاتی ہے۔ گزشتہ اور آئندہ انسانوں کے بارے میں یاد دہانی ہے اس میں، کہ فلاں قوم نے اچھا کام کیا تھا، آپ کو بھی اچھا کام کرنا چاہیے، فلاں قوم نے برا کام کیا تھا، آپ کو بھی چاہیے اس سے اجتناب کریں۔ اور یہ ہمیں یاد دہانی کروا رہا ہے قرآن کے کون سی قومیں زوال پذیر ہوئی اور ان کے زوال کے اسباب کیا تھے، کون سی قوموں کو عزت ملی اور ان کی عزت کے اسباب کیا تھے۔ اور یہی قرآن ہمیں قیامت کے منظر کو یاد دلاتا ہے، تاکہ اس منظر کو دیکھ کر کے ہم گناہوں سے بچیں، خطاؤں سے بچیں، مشکلات سے بچیں۔ اور یہی قرآن ہمیں اس پوری کائنات کی عظمت کو بتاتا ہے، یاد دہانی کرواتا ہے، اور پھر ہمیں یہ یاد کرواتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات، اس میں نعمتیں ہیں، درخت ہیں، پہاڑ ہیں، نہریں ہیں، پانی ہے، بارش ہے، یہ ساری نعمتیں کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کریٹر ہے، اور وہ کریٹر اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کون یاد دلوا رہا ہے ہمیں؟ یہ قرآن یاد دلوا رہا ہے۔ اور یہ قرآن ایسی شخصیات کے بارے میں ہمیں یاد دلوا رہا ہے جنہوں نے تاریخ بنائی، جنہوں نے تاریخ کو سنوارا، تاریخ کے لیے عبرت فراہم کی، جن لوگوں نے، یہی قرآن ہمیں بتا رہا ہے تاکہ ہم اس سے درس حاصل کریں۔ ان ہو الا ذکر للعالمین۔ اب ایک سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے، قرآن نصیحت کرتا ہے، قرآن نصیحت کرتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے۔ یہاں اس آیت نے کہا کہ قرآن یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی تو اس چیز کو ہوتی ہے جو پہلے سے ہو، بس قرآن کی تبلیغ کو یاد دہانی کیوں کہا؟ جواب اس کا ہے کہ خود انسان کی فطرت کے اندر اچھائی ہے، صرف قرآن آ کر اس کی یاد دہانی کروا رہا ہے، صرف قرآن اس کی طرف توجہ دلوا رہا ہے، صرف قرآن اس کو انسان کے مردہ ضمیر کو جگا رہا ہے، آلریڈی ہے وہ یاد دہانی کر۔ جس طرح ہوتا ہے الارم اب لگاتے ہیں، آپ نے کہا کہ صبح میں نے 5 بجے اٹھنا ہے، یعنی آپ کو علم ہے، آپ کے وجود کے اندر ہے صبح 5 بجے اٹھنا، اب الارم آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہے۔ اس لیے الارم جب بجتا ہے تو آپ کے ذہن میں کوئی چیز نہیں آتی، وہی بات آتی جس کی بنیاد پر آپ نے الارم لگایا ہے، جس کی بنیاد پر آپ نے وہاں موبائل کو سیٹ کیا ہے۔ قرآن بھی اسی طرح انسان کے وجود کے اندر اچھائی ہے، نیکی ہے، ہمدردی ہے، پیار ہے، محبت ہے، حسن سلوک ہے، اچھا اخلاق ہے۔ قرآن آ کر کے صرف ان داستانوں کے ذریعے یاد دہانی کروا۔ خود انسان کے وجود کے اندر یہ تھا کہ انسان کو کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، اس کے خلاف سازش نہیں کرنی چاہیے، پلان نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن نے آ کر سورہ یوسف کے ذریعے یاد دہانی کروا دی۔ پھر انسان کے وجود کے اندر تھا کہ خدا اگر آپ کے ساتھ ہے تو دنیا آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن متوجہ نہیں تھا۔ سورہ یوسف نے آ کر کے یہ داستان بیان کر کے کیا کر دیا؟ بتا دیا، یاد دہانی کروا دی کہ آپ کو ٹینشن نہیں لینا چاہیے، اگر حق پر ہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ کو۔ کیوں؟ کہ خداوند تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، آپ حق پر ہیں، کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کا کام ہے کہ وہ یاد دہانی کروائیں،
اس میثاق کی طرف کہ جو انسان نے عالم ذر میں اپنے پروردگار سے باندھا تھا کہ میں نے نیکیاں کرنی ہیں، میں نے خطاؤں سے بچنا ہے، میں نے دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، میں نے کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو تکلیف نہیں دینی، وہ معاہدہ کیا تھا خداوند تعالیٰ سے۔ لیکن جب یہاں آیا، ہوائے نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے اس معاہدے کو بھول گیا۔ انبیاء آ کر کے اس معاہدے کا تذکرہ دیتے ہیں، اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں، اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن ذکر ہے اور یاد دہانی ہے تمام جہانوں کے لیے، لمیٹڈ نہیں ہے خاص ایریے میں، لمیٹڈ نہیں ہے خاص زمانے کے لیے، پورے جہانوں کے لیے کیا ہے؟ یاد دہانی ہے۔ اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ انبیاء کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایک علاقے میں ان کی بات نہیں سنی جا رہی تو یہ یاد دہانی عالمی ہے، دوسری جگہ سنی جائے گی۔ ایک جگہ ان کو اگنور کیا جا رہا ہے تو ان کو چاہیے دوسری جگہ جا کے تبلیغ کریں۔ مکہ والوں نے اگنور کیا، نبی کریم مدینے تشریف لے گئے، مدینے والوں نے استقبال کیا، انہوں نے ویلکم کہا، انہوں نے آپ کی بات کو مانا۔ سچویشن دونوں مختلف تھی، حالانکہ مکے والے آپ کے لہجے سے زیادہ آشنا تھے، مکے والے آپ کو زیادہ جانتے تھے، آپ کا قبیلہ وہاں تھا، آپ کی قوم وہاں تھی، آپ وہاں پلے بڑے تھے، لیکن ان کا مزاج مختلف تھا، انہوں نے بات نہیں سنی۔ مدینے والوں نے سن لی اور اس کو مدینے والوں نے فالو کیا۔ بس یہیں پر ہم جو ہے وہ بحث کو مکمل کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو خدمت میں حاضر ہوں۔